اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نینوا والوں جو عراق کا علاقہ ہے اس میں تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح یونس علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی مگر انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے کفر پر اصرار کیا. یونس علیہ السلام اپنے لوگوں سے ناراض ہو کر چلے گئے اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا. جب ان لوگوں کو یہ بات ثابت ہو گئی اور وہ سمجھ گئے کہ نبی جھوٹ نہیں بولا کرتے تو وہ اپنے بچوں، چوپایوں، مویشیوں کو لے کر صحرا کی طرف نکل گئے. انہوں نے ماں اور ان کے بچوں کو الگ الگ کر دیا اور پھر اللہ عز و جل کے حضور آہوزاری کی. اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچے ڈکرانے لگے اور بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے تو اللہ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا. یونس علیہ السلام کی قوم سے عذاب ٹل گیا. انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن ایمان لانے پر، توبہ کرنے پر، اللہ کی طرف سچے دل سے پلٹنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا. اسی طرف یونس علیہ السلام کچھ دور جا کر لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جو ہی کشتی میں سوار ہوئے کشتی ڈگمگانے لگی اور لوگوں کو غرق ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. انہوں نے قرعہ اندازی کی کہ ایک آدمی کو کشتی سے نکال دیں تاکہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. قرعے میں یونس علیہ السلام کا نام نکلا مگر انہوں نے اپنے آپ کو کشتی سے نکالنے سے انکار کر دیا. انہوں نے دوبارہ قرعہ اندازی کی، پھر آپ ہی کا نام نکلا، حتیٰ کہ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی آپ ہی کا نام نکلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سلسلے میں فرمان ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہ قرعہ میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا. قرعہ ان کے نام نکل آیا. یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے. انہوں نے کپڑے اتارے اور دریا میں چھلانگ لگا دی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو بھیجا جو دریاؤں کے پانی کو پھاڑتی ہوئی پہنچی. اس نے اس وقت یونس علیہ السلام کو نگل لیا جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تھی. یعنی جو ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی فوراً ایک مچھلی نے ان کو ہڑپ کر لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف وحی نازل فرمائی تھی کہ تو نے یونس علیہ السلام کی گوشت کو نہیں کھانا، نہ ہی ہڈی کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ یونس تیرے لیے رزق نہیں بلکہ تیرا پیٹ اس کے لیے محض قید خانہ ہے. دیگر آیات میں بھی اس واقعے کی تفسیر ملتی ہے اور بلا شبہ یونس یقیناً رسولوں میں سے تھا. جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ کر گیا، پھر وہ قرعے میں شریک ہوا تو ہارنے والوں میں سے ہو گیا. پھر مچھلی نے اسے نگل لیا اس حال میں کہ وہ مستحق ملامت تھا. دوسری طرف ان کی قوم کی کثیر تعداد لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. تو بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت انداز میں یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. وَذَنُّونَ، اور نون والا، نون عربی میں کہتے ہیں حوت کو یعنی مچھلی کو، اور ان کا نام یہ کس لیے پڑا کیونکہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا تھا اور اس نے تو اللہ کے حکم سے ہی نگلا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے یونس علیہ السلام کو خوبصورت ذکر اور اچھی تعریف کے ساتھ یاد کیا اور کہا کہ اور مچھلی والا، یعنی یہ بھی ایک پیار کا انداز ہے. جب مچھلی نے نگلا فنادا فی الظلمات، تو اندھیروں میں اپنے رب ہی کو پکارا، اپنے رب ہی کی طرف رجوع کیا. اور اندھیروں سے مراد رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، یعنی اندھیرے پر اندھیرا تھا. اور کیا دعا مانگی؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو ان کی کامل الوہیت کا اقرار کرتے ہوئے پکارا اور اپنے ظلم اور جرم کا اعتراف کر لیا. انی کنت من الظالمین کہہ کر اپنے آپ کو ظالم قرار دیا. جب انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکسٹ آیت میں فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. سبحان اللہ، یعنی انہوں نے جو ہی خطا کا اعتراف کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. اور یہ ہر اس مومن کے لیے خوشخبری ہے، وعدہ ہے جو کسی بھی تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جائے تو وہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو رب ضرور اس کو اس تکلیف سے نجات دے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی.
یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو اس لیے لازم اپنے اوپر نہ کیجیے کہ 1.25 دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا 100 دفعہ ہی ضرور پڑھنا ہے. جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں، چاہے 1,00,000 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی. اصل چیز ہے وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ شوق، وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے. اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے. تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، غم دور ہو جائیں گے، حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ.